خوفناک بلا نے چاچا انور کو پاؤں سے پکڑ کر اوپر اچھال دیا۔ چاچا ایک دم اوپر اچھل کر خوفناک گھر کی چھت پر جا گرے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ ہم دونوں خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اسی دوران مولوی خدا بخش بھی واپس پلٹے اور آ کر دیکھا تو خوفزدہ ہو گئے، مگر انہوں نے دم درود پڑھنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خوفناک بلا ایک دم بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ پھر کمرے کا دروازہ ایک دم بند ہو گیا، مگر اس میں مسلسل شور ہوتا رہا، جیسے کوئی درندہ کسی تکلیف میں کررا رہا ہو۔ گھر کی چھت پر چاچا انور ابھی تک چلا رہا تھا۔ میں نے اور قاسم نے مل کر سیڑھی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد ہمیں ہال کی بینچ میں سے ایک سیڑھی اوپر کو جاتی ہوئی نظر آئی۔ ہم خوش ہو کر اس کی جانب لپکے۔ ہم تیزی سے اوپر چڑھتے چلے گئے۔ جو ہی ہم اوپر پہنچے، چاچا انور چھت پر رسیوں سے بندھے ہوئے بیٹھے چلا رہے تھے۔ ہم نے جلدی سے جا کر انہیں کھولا۔ آزاد ہوتے ہی وہ ہمارے ساتھ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ جو ہی ہم خیر خیریت سے نیچے اترے، مولوی صاحب جو زور زور سے قرآن پاک سے سورتیں پڑھ رہے تھے، ہمیں خیریت سے دیکھ کر وہ خوش ہوئے اور ہمیں واپسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اس خوفناک گھر سے نکل گئے۔ خوف کی وجہ سے چاچا انور تھر تھر کانپ رہے تھے۔ جو ہی ہم گھر سے باہر نکل کر جانے لگے تو ہمارے سامنے وہ بوڑھا انکل آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ہمیں عجیب نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، کیا ضرورت تھی اس گھر میں گھسنے کی؟ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ یہ کہہ کر بوڑھا آدمی بھاگ کر اپنے گھر چلا گیا، جبکہ ہم سب حیرت زدہ ہو کر اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ چاچا انور اپنے گھر کے دروازے پر آ کر بولے، میں اپنے بیٹے قاسم کو اب وہاں اس خوفناک گھر میں کبھی تمہارے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے علی بیٹا، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ آئندہ کے لیے اگر کبھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لے جانا۔ یہ کہہ کر چاچا انور قاسم کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں بھی مایوس ہو کر اپنے گھر میں داخل ہوا اور آ کر اپنی ماں کو پکارنے لگا، مگر ماں کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا، اس لیے بار بار اپنے تعویذ کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ ماں کی جب آواز نہ آئی تو میں ڈر کر اپنے کمرے میں جانے لگا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے جو ہی مڑ کر دیکھا، ماں مجھے غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، آزاد کرائے ہو اس مصیبت کو دوبارہ؟ میں سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا، مگر وہ یہ بات کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا کہ ماں سے پوچھوں آخر وہ بلا کون تھی اور یہ سمرن کون ہے جس کا ذکر ماں نے بھی کیا تھا۔ مگر جو ہی میں ماں کے پیچھے کمرے میں داخل ہونے لگا، ماں نے کہا، ابھی میرے کمرے میں مت آؤ علی، اور جا کر ٹریکٹر ٹرالی لے آؤ، ہم کل اپنے پرانے گھر ضرور جائیں گے، اسے میں اب وہاں نہیں رہنے دوں گی، سنا تم نے؟ ماں کی بات سن کر میں حیران کھڑا رہ گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں ماں؟ کس گھر کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اس سے پہلے تو ہمارا کوئی گھر نہیں تھا، پھر آپ کیا چھپا رہی ہیں مجھ سے؟ پر ماں یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی اور دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں پریشان ہو کر اپنے کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا، میری ماں ایسی تو کبھی بھی نہیں تھی۔ ابو کی وفات کے بعد وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی، البتہ میری ماں کا محلے میں کسی کے گھر بھی آنا جانا نہیں تھا۔ ہمارا گزارا ابو کی پینشن اور 5 دکانوں کے کرائے سے ہوتا تھا، اس لیے ہمیں مالی مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوا، اور پھر ہم صرف ماں بیٹے ہی تو تھے گھر میں۔ اب میں سوچنے لگا، اس خوفناک بلا کا ماں کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ وہ کیوں ماں کا نام لے رہی تھی؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ یہ سوچ کر میرا سر درد سے پھٹنے لگا۔ میں نے سر درد کی گولی نکالی اور پانی سے لینے کے لیے کچن میں چلا گیا۔ کچن سے مجھے کچھ غیر معمولی آوازوں نے چونکا دیا، کیونکہ ماں نے تو میرے سامنے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ پھر یہ کون ہوگی کچن میں؟ میں خوفزدہ تو ہوا، تاہم اپنے تعویذ کو ہاتھ لگاتا درود پاک کا ورد کرتا ہوا کچن میں داخل ہو گیا۔ سامنے ایک لمبے اور گھنگریالے بالوں والی لڑکی کھڑی ہوئی کچھ پکا رہی تھی۔ میں نے ایک دم ڈر کر پوچھا،
کون ہو تم اور یہاں کیسے آئی ہو؟ اس نے آہستہ آہستہ اپنا رخ میری جانب کیا۔ اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ یہ وہی نیلی آنکھوں والی لڑکی تھی جو اس دن خوفناک گھر میں مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش میں غائب ہو گئی تھی۔ میرے سوال کرنے پر اس نے کہا، عجیب پاگل لڑکے ہو، خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بھی ڈر جاتے ہو۔ پھر کہنے لگی، جناب، سمرن نے آپ کے حصے کا کام بھی کر دیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کون سمرن؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں ہوں سمرن، اور اب چلو باہر ٹریکٹر ٹرالی آ گئی ہے، سامان لے کر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے نکلنے لگی۔ پھر اس نے واپس جاتے ہوئے میری جانب رخ کیا تو اس کی آنکھوں کا رنگ مکمل کالا تھا۔ میں ڈر کر کانپنے لگا۔ اور ہاں، یاد رکھنا، تم اپنی ماں کلثوم کو مت لانا وہاں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ میں ڈر کر کچن سے باہر نکل آیا۔ میں کافی خوف زدہ تھا۔ پھر گھر سے باہر نکل آیا۔ آ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ باہر ٹریکٹر ٹرالی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر ڈرائیور نیچے اترا اور کہنے لگا، صاحب، میں کافی دیر سے کھڑا ہوں، آپ سامان کے لیے پردہ کروائیں تاکہ میں سامان لوڈ کروں، اور میرے ساتھ مزدور بھی ہیں۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا۔ پھر میں نے کہا، آپ انتظار کریں، میں ابھی آیا۔ پھر میں جوں ہی گھر میں داخل ہوا، ماں جو باہر صحن میں کھڑی تھی میرے کہنے سے پہلے کہنے لگی، میں پردہ کر رہی ہوں، تم سامان اٹھوانا شروع کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں پریشان ہو کر یہ سوچنے لگا، کیا بنے گا اس خوفناک گھر میں ہمارا، جہاں ایک بلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، جبکہ پراسرار لڑکی سمرن بھی آج دوبارہ نظر آئی ہے میرے اس گھر میں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اللہ کا نام لے کر سامان اٹھوانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد تمام سامان لوڈ ہو گیا تو ماں نے کہا، چلو میرے بچے، اپنے پرانے گھر چلیں، جہاں تمہارے باپ اصغر علی کی یادیں وابستہ ہیں۔ میں نے کہا، ماں، میں قاسم کو بتا کر ابھی آیا۔ ماں چپ کر گئی۔ قاسم کو جا کر میں نے بتایا کہ ہم اسی خوفناک گھر میں رہنے جا رہے ہیں، میرے لیے دعا کرنا۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا۔ ٹریکٹر ٹرالی پہلے ہی روانہ ہو چکی تھی۔ میں نے بائک اسٹارٹ کی، ماں کو بٹھایا، اور پھر ہم اپنے آبائی خوفناک گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں دل میں بہت ڈرا ہوا تھا، کیونکہ اس گھر سے مجھے دن میں بھی اتنا خوف آتا تھا۔ اب پتہ نہیں اس گھر میں ہم کیسے رہیں گے۔ یہ سوچ سوچ کر میں بہت پریشان تھا۔ اس کے علاوہ میری ماں کا رویہ بھی کچھ دنوں سے انتہائی پراسرار ہو گیا تھا، جو سب سے زیادہ تشویشناک بات تھی۔ اب پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا تھا۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد وہ گھر آ گیا، کیونکہ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ پھر میں نے بائک گھر کے سامنے روکی اور گھر کا ڈرتے ڈرتے جائزہ لینے لگا۔ امی اپنے پرس سے گھر کی چابی نکالنے لگی۔ زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں حیرت زدہ ہو گیا، کیونکہ کل ہی ہم نے تالے کو توڑا تھا اور بالکل یہی تالا تھا۔ مجھے ان تمام پراسرار واقعات سے خوف آ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں قرآن پاک کا ورد کرنے لگا۔ اس دوران امی نے چابی ڈھونڈ لی اور تالا کھولنے لگیں۔ وہی بابا جی ایک بار پھر آ دھمکے اور کہنے لگے، پتر، تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے کیا؟ روز کیوں آ جاتے ہو اس گھر میں؟ اور اب یہ کس خاتون کو لے کر آئے ہو؟ مجھے تم ایسے لڑکے نظر نہیں آتے۔ امی نے بابا جی سے پیٹ کی ہوئی تھی۔ میرے جواب دینے سے پہلے امی نے اپنا رخ موڑا۔ بابا جی امی کو دیکھ کر ایک دم پیچھے پلٹے اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگے، شکر ہے کلثوم بہن، آپ واپس آ گئی ہیں، ورنہ ہم سب محلے والے بڑی مصیبت میں تھے۔ ماں نے بابا جی کو دیکھا، پھر کہا، کرم دین، تم پریشان مت ہو، اب میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہوں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ یہ کہہ کر ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور خوفناک گھر کے اندر گھس گئیں۔ میں حیران و پریشان کھڑا دیکھنے لگا۔ گھر میں مکمل طور پر سناٹا تھا۔ تمام کمرے کھلے ہوئے تھے، صرف ایک کمرہ مکمل طور پر بند تھا۔ میری ماں نے آتے ہی تسبیح ہاتھ میں اٹھائی، مسلسل پڑھتے ہوئے چاروں طرف پھونک مارنے لگی۔ مجھے بند کمرے سے شور سنائی دینے لگا۔
ماں نے بند کمرے کو دیکھ کر کہا، اپنے دن گن لو، اب میں واپس آ گئی ہوں۔ پھر ماں نے اس کمرے کے دروازے کو لات مار دی، جس کے نتیجے میں دروازہ اکھڑ کر دور جا گرا۔ میں حیرت سے ماں کو دیکھنے لگا کہ ماں میں اتنی طاقت آخر کہاں سے آ گئی ہے۔ بند کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر ماں نے مجھے کہا، علی میرے بچے، سامان ٹریکٹر سے نیچے اترواؤ، ابھی مجھے صفائی کر کے سیٹنگ بھی کرنی ہے۔ پھر میں نے دیکھا ماں نے جھاڑو اٹھایا اور گھر کی صفائی میں جت گئیں۔ میں نے بھی ہمت پکڑی اور ماں کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کرنے لگا۔ اب مجھے ڈر کچھ کم لگ رہا تھا، تاہم خوف ابھی برقرار تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد گھر مکمل طور پر صاف ستھرا ہو گیا۔ میں نے مزدوروں کے ساتھ مل کر سامان اچھی طرح سیٹ کروا دیا۔ گھر بہت خوبصورت تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر بہت فٹ لگ رہی تھی۔ ماں نے جس کمرے کو لات ماری تھی، اس کمرے میں جانے سے سب کو منع کر دیا، بلکہ ماں نے خود اس کمرے کو دوبارہ بند کر دیا۔ جب میں نے سامان رکھ کر اس کمرے کو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ اکھڑا ہوا دروازہ دوبارہ جڑا ہوا تھا، پھر وہی زنگآلود تالا ماں نے دوبارہ اسی کمرے میں لگا دیا۔ میں نے ماں سے کہا، میں ابھی باہر جا کر کھانا لے آتا ہوں، جب تک آپ باقی چیزیں دیکھ لیں۔ ماں نے کچھ نہیں کہا۔ میں گھر سے جوں ہی باہر نکلا، لوگوں کا ہجوم کھڑا دیکھ رہا تھا۔ میں گھبرا گیا کہ آخر ہمارے گھر کے باہر لوگ کیوں جمع ہیں۔ میں نے کہا، کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کا؟ یہ گھر میرے باپ اصغر علی کا تھا، اس لیے ہم نے دوبارہ اس گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہجوم میں سے ایک نوجوان آگے آ گیا اور آ کر کہنے لگا، بی بی صاحبہ سے کہو اس بار اس بلا کا پکا بندوبست کریں۔ میں یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو کر ہجوم کو دیکھنے لگا۔ محلے والوں کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ پھر وہ ہجوم کچھ دیر بعد چلا گیا اور میں نے بائک اسٹارٹ کی اور کھانا لینے چل پڑا۔ اب مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ وہ خوفناک گھر حقیقت میں ہمارا گھر ہے، جہاں میرے ابو امی ایک ساتھ خوشی خوشی رہتے تھے۔ اب مجھے تمام حالات جاننا ہوں گے کہ آخر یہ کیا معاملات ہیں کہ 2 خطرناک بلائیں اس گھر پر قابض ہیں۔ پھر میں ہوٹل سے کھانا لے کر جوں ہی پلٹا اور بائک اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا تو اچانک میرے سامنے ایک لڑکی، جس کی مجھ سے پیٹھ تھی، بائک چلاتے ہوئے مجھ سے کچھ آگے ہی جا رہی تھی۔ اس کے لمبے بال کھلے ہوئے تھے جو کسی سانپ کی طرح بل کھاتے نظر آ رہے تھے۔ میری نظر ان حسین بالوں میں اٹک کر رہ گئی۔ حیرت اس بات کی تھی کہ وہ مجھے اپنے آگے سے نکلنے کا راستہ نہیں دے رہی تھی۔ میں جو ہی بائک کو سائڈ پر کرتا، وہ اس جگہ پہلے ہی موجود ہو جاتی۔ مجھے کافی ڈر محسوس ہونے لگا۔ پھر مجھے سمرن کا خیال آیا۔ میں نے ایسے ہی اسے ایک ہی خیال کے تحت پکارا، سمرن، سمرن۔ اس ہلکی آواز پر اس نے بائک کو فوراً روک دیا اور میری طرف دیکھ کر بولی، جی میری جان۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے غائب ہو کر بالکل میرے پاس آ کھڑی ہوئی۔ جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کی بائک وہاں سے غائب تھی، جبکہ وہ میرے اتنے نزدیک کھڑی تھی کہ اس کی سانسوں کی آواز میں سن سکتا تھا۔ پھر وہ اپنی نیلی آنکھوں سے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تم نے مجھے بولا ہوتا تو منٹوں میں لے آتی جو بھی کھانا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس کی حسین آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میں یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، اس بات کا خیال کیے بغیر کہ میں روڈ پر ہوں۔ پھر کہنے لگی، تم اگر چاہو تو ہم ایک ہو سکتے ہیں، بس یہ تعویذ تمہیں اتارنا ہوگا۔ مجھے کچھ یاد نہیں کیسے میں اپنے تعویذ کو کھولنے کے لیے زور لگانے لگا کہ اچانک ایک بندے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نوجوان، تمہیں سنائی نہیں دے رہا کیا؟ پیچھے اتنی ٹریفک ہے جو تمہیں ہارن دے رہے ہیں کہ آگے بڑھو، اور تم یہاں خلا میں گھور رہے ہو۔ چلو اب نکلو یہاں سے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ میں بالکل سڑک کے بیچ میں کھڑا تھا، جبکہ سمرن غائب ہو چکی تھی۔ پھر میں نے بائک کو کک لگائی اور گھر کی راہ لی۔ چند ہی منٹوں میں گھر میں داخل ہوا
تو ایک کمرے سے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں کافی ڈر گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب۔ میں نے زور زور سے ماں کو آوازیں دیں مگر ماں کہیں نظر نہ آئی۔ اب میں اور زیادہ ڈر گیا۔ جلدی سے کھانا رکھا اور پورے گھر میں بھاگ بھاگ کر ماں کو ڈھونڈنے لگا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ ماں کے ساتھ بلاؤں نے کچھ غلط ضرور کر دیا ہوگا۔ ماں کو پکارتے ہوئے میں رونے لگا۔ پھر میرے کانوں میں ماں کی آواز آئی، علی کیوں شور مچا رہے ہو؟ چپ ہو جاؤ، میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ یہ آواز سن کر میں خاموش ہو گیا مگر ماں مجھے نظر پھر بھی نہیں آئی۔ پھر میں باہر برآمدے میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگا۔ جب ماں باہر نہ آئی تو میں اس کمرے کو مشکوک انداز میں گھورنے لگا جس کو ماں نے میرے سامنے بند کیا تھا۔ میں ایک دم جوش سے اٹھا اور اس کمرے کو زور سے لات مار دی۔ دروازہ کھلا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر آ کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ خوفناک شکل والی بلا سمرن کے ساتھ میری طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگی جبکہ میں آہستہ آہستہ پیچھے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں دوڑ لگا کر کمرے سے نکلتا، دروازہ خوفناک دھماکے کے ساتھ بند ہو گیا اور میں ان بلاؤں کے بیچ میں رہ گیا۔ مولوی عبدالقدوس کی اکلوتی بیٹی کلثوم کی شادی اصغر علی شاہ کے ساتھ بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہو رہی تھی۔ اصغر علی نے اسے حق مہر میں ایک نیا گھر لکھ کر دیا تھا جس کے مطابق بارات اسی نئے گھر میں جانی تھی۔ شادی کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے۔ شادی ہال فل تھا۔ بارات آنے میں بس تھوڑی سی ہی دیر رہ گئی تھی۔ دلہن تیار ہو کر اسٹیج پر بٹھا دی گئی۔ کلثوم کے حسن و جمال کی تعریفیں مچی ہوئی تھیں۔ سب داد دے کر کہنے لگیں، اصغر علی کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے اتنی حسین دلہن دیکھ کر۔ سناہے بیچارے نے کلثوم کی تصویر بھی نہیں دیکھی۔ ایک عورت بولی، ہاں بھائی کیسے دیکھ سکتا ہے وہ بیچارہ، مولوی کی بیٹی جو ہے۔ اس بات پر سب عورتیں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ پھر کچھ عورتیں دلہن کے بالکل ساتھ بیٹھی ہوئی بھی باتیں کر رہی تھیں کہ ان میں سے ایک عورت کہنے لگی، ارے تم نے سنا نہیں کیا؟ اس گھر میں تو آسیب ہے بہت پرانا، پتہ نہیں کلثوم بیچاری کے ساتھ کیا سے کیا ہو جائے پہلی رات اس گھر میں۔ دوسری عورت بولی، کس گھر کی بات کر رہی ہو؟ ارے وہی گھر جو اصغر علی نے خرید کر کلثوم کے نام کیا ہے حق مہر میں۔ کلثوم جو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی دل میں ہنستے ہوئے کہنے لگی، آسیب ہے تو یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟ اس نے پراسرار مسکراہٹ سے اپنے نئے گھر کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا۔